آج ہم ایک ایسے عمل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو بہت آسان ہے، لیکن اس کے فائدے دنیا اور آخرت دونوں میں بے حساب ہیں۔ یہ عمل ہے اللہ کا ذکر۔ سوچئے، اگر کوئی آپ کو بتائے کہ صرف کچھ لفظ زبان سے پڑھنے پر دل کو سکون ملے گا، گناہ معاف ہوں گے، اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، تو کیا آپ اس عمل کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے؟ آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے روزانہ ذکر کرنے کے 7 بڑے فائدے، اور یہ بھی سمجھیں گے کہ ہم اپنی بزی لائف میں ذکر کو کیسے شامل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ذکر دل کو سکون دیتا ہے۔ آج دنیا میں ہر طرف اسٹریس، ٹینشن اور ڈپریشن نظر آتا ہے۔ لوگ سکون کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یعنی اصلی سکون پیسوں، شہرت یا دنیا کی چیزوں میں نہیں، بلکہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب بندہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے اور اس کی پریشانیاں ہلکی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ نمبر 2، ذکر گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ایک آسان راستہ دیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سوچئے، کتنا آسان عمل ہے اور کتنا بڑا انعام۔ نمبر 3، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح ہم اپنے کسی عزیز کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب العالمین خود اپنے بندے کو یاد کریں۔ نمبر 4، ذکر شیطان سے حفاظت کرتا ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ اسی لیے صبح و شام کے اذکار اور مسنون دعائیں پڑھنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جو انسان ذکر میں مشغول رہتا ہے، اس کا دل برے خیالات اور وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 5، ذکر سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جی ہاں، اکثر لوگ رزق بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کی یاد کو بھول جاتے ہیں۔ استغفار اور ذکر ایسے اعمال ہیں جو اللہ کی رحمت اور برکت کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ یعنی استغفار اور ذکر صرف روحانی فائدے ہی نہیں دیتے، بلکہ دنیاوی برکت بھی لاتے ہیں۔ نمبر 6، قیامت کے دن سب سے بہترین عمل ذکر بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے سب سے بہترین عمل جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاک ہیں، جو تمہیں درجات کو سب سے بلند کرنے والے ہیں، اور جو تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے اور دشمن سے مقابلہ کرنے یعنی جہاد کرنے سے بھی بہتر ہیں، اس کی خبر نہ دوں؟ لوگوں نے کہا، ہاں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن جب نیک اعمال کا حساب ہوگا تو ذکر کے یہ چھوٹے چھوٹے لفظ بہت بھاری نظر آئیں گے۔ آج جو کچھ سیکنڈز میں ہم پڑھ سکتے ہیں، وہی کل ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اور نمبر 7، جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اتنا ہی اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغوں میں گھوما کرو تو خوب فائدہ اٹھاؤ۔ صحابہ نے پوچھا، جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، ذکر کی محفلیں۔ یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ دنیا میں بھی برکت پاتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے عظیم انعامات ہیں۔ روزانہ کا آسان ذکر روٹین۔ اگر آپ روزانہ ذکر شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ سمپل روٹین اپنا سکتے ہیں۔ صبح 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور 100 مرتبہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یہ صرف کچھ منٹ لیتے ہیں، لیکن اس کا اجر اور برکت بہت بڑی ہے۔ اللہ کا ذکر ایک ایسا خزانہ ہے جو ہر انسان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اس کے لیے پیسے نہیں چاہیے، زیادہ وقت نہیں چاہیے، بس ایک سچا دل چاہیے۔ آج ہی فیصلہ کیجئے کہ روز کم سے کم کچھ منٹ اللہ کے ذکر کے لیے ضرور نکالیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی پریشانیوں کا حل، دل کا سکون اور آخرت کی کامیابی اسی ذکر میں چھپی ہو۔
اللہ تعالی ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔